آج ہم جن صحابی کا تذکرہ کریں گے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کا نام تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے کہ یہ بہت ینگ ایج میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو تقریباً یہ 15 سال کے تھے تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور ایک دفعہ کسی موقع پہ انہوں نے خود بتایا کہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے تو میرا ان میں 5واں نمبر ہے، یعنی کہ تقریباً 5ویں نمبر پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور ان کی جو والدہ تھیں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ تو اس رشتے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، تو کزن تھے۔ اور بعد میں ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، تو ان سے ہوا تھا۔ تو اس رشتے کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے۔ تو اس طرح ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ داری تھی، بہت قریبی تعلق تھا۔ اور شروع سے ہی یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب چھوٹے ہی تھے اور نبوت کا دعویٰ جب نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب دین ان تک پہنچا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی، جو کہ ان کی والدہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں، وہ ان کی تربیت میں بہت اسٹرکٹ تھیں۔ انہوں نے بہت اسٹرکٹلی ان کی تربیت کی تھی، ان کو بہت ٹف ٹائم دیتی تھیں۔ کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہوتی تھی تو اچھی خاصی سزا بھی دیتی تھیں اور لگاتی بھی تھیں۔ تو اکثر ہوتا ہے نا کہ بڑی سخت مائیں ہوتی ہیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایسی سختی کیا کرتی تھی۔ تو ایک موقع پہ جیسے خاندان والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی تم اپنے بچے کو اتنا ٹف ٹائم کیوں دیتی ہو، اتنی کیوں سختی کرتی ہو؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اصل میں اپنے بچے کی تربیت ایسی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنا سیکھے، اور نہ صرف یہ خود سروائیو کرے بلکہ میری خواہش ہے کہ دوسروں کے لیے بھی یہ رہنما بنے اور دوسروں کی بھی یہ مدد کر سکے۔ تو اس لیے میں اس کی سخت تربیت کرتی ہوں۔ تو یہ آج کی مدرس کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت کبھی کبھی بچوں کو تھوڑے سے سخت حالات میں بھی ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ بالکل ہاتھ کا چھلا نہیں بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایسے بچے جن کو بالکل ہاتھ کا چھلا بنا کے رکھا جاتا ہے وہ دنیا کے معاملات اور دنیا کے حالات میں اتنے زیادہ پھر سمجھدار نہیں ہو پاتے، کیونکہ زندگی جو ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا نام ہے۔ تو کبھی بھی لائف ایک جیسی نہیں رہتی، اٹس لائک اے سائنوسائڈل ویو۔ تو کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی دکھ ہے، تکلیف ہے۔ تو بچے کی تربیت کرتے وقت اس کو اس طرح کے انوائرمنٹ میں سے اور مشکل حالات میں سے، ٹف ٹائمز میں سے گزارتے رہنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جب کبھی ماں باپ نہ ہو اور اس پہ مشکل ٹائم آئے تو وہ سروائیو نہ کر سکے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایسی زبردست تربیت کی تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ جسامت میں ان کی ہائٹ کافی لمبی تھی، اور یہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، بہت زبردست پہلوان بھی تھے۔ تو کسی ایک موقع پہ کسی نے روایت کی کہ جب یہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو دونوں ٹانگیں ان کی زمین پہ لگ جاتی، یعنی کہ اچھے خاصے لمبے تھے، اور ان کی جو داڑھی تھی ہلکی داڑھی تھی، ان کی پتلے سے تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ایک سعادت جو ان کو ملی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار انہوں نے نکالی۔ تو تلوار نکالنے کا کیا مطلب کہ ایک دفعہ معاملہ کچھ ایسے ہوا تھا کہ
مکہ مکرمہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، یا ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ بات جو تھی یہ مکہ مکرمہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ جیسے ان کو یہ خبر ملی، یہ فوراً انہوں نے تلوار نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تو غالباً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے کچھ صحابہ کے ساتھ۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو بالکل ہانپتے ہوئے پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ زبیر یہ تلوار کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی تو اس لیے میں تلوار لے کے نکل پڑا۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر اگر یہ خبر سچی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ یعنی کہ اگر واقعی ایسا ہوتا کہ تمہیں پتہ چلتا کہ مجھے شہید کر دیا گیا یا مجھے گرفتار کر دیا گیا تو تم کیا کرتے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں سے لڑتا رہتا، یا میں ان کو مار دیتا یا میں خود مرتا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی تلوار اسلام کے لیے جنہوں نے نکالی تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ پھر اسی طرح جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ ٹف ٹائم آیا اور ظلم ہوا تو اس ٹائم یہ موقع ایسا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بہت کم تھے، اور کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اصول یہ تھا کہ جس پہ ظلم ہوتا تھا اس کی برادری والی اس پہ ظلم کر رہے ہوتے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ بھی بہت سختیاں آئیں، تو ان کو بھی وہ ان کی برادری والے چٹائی کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان پہ تشدد ہوتا تھا۔ لیکن یہ السابقون الاولون میں سے تھے، یہ بالکل پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو جب ہجرت حبشہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گئے تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اس ہجرت میں جو لوگ شامل تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے تھے۔ تو یہ بھی جو پہلی ہجرت ہوئی ہے ہجرت حبشہ کی، تو اس میں بھی ان کو سعادت حاصل تھی۔ تو ایک موقع پہ جو نجاشی جو وہاں کے بادشاہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی تھی، ایک دفعہ ان کا تختہ الٹنے کے لیے ان کے مقابلے کے لیے کوئی فوج تھی، کوئی آرمی تھی جو آئی، اور ایک بہت بڑی جنگ جو تھی نا وہ ہونے لگی۔ اب وہ جو جنگ ہوئی وہ اصل میں دریائے نیل کے دوسری طرف تھی۔ مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہمیں اس جنگ کے حالات اور اس کی معلومات ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو نجاشی جیت گئے تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ نجاشی نے پناہ دی ہوئی تھی، لیکن اگر نجاشی نہ جیتے بلکہ کوئی دوسرے جیت گئے تو پھر ہمیں اپنا بندوبست کرنا پڑے گا، پتہ نہیں وہ ہمیں اجازت دیں نہ دیں، تو اس لیے ہمیں جنگ کے حالات معلوم ہونے چاہیے۔ تو مسلمان جو تھے انہوں نے وہ بھی نجاشی کے لیے دعا کر رہے تھے، اور دریائے نیل کے اس طرف تھے۔ اب جو دریائے نیل ہے اس کا یعنی کہ ڈسٹنس بہت زیادہ تھا، تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کس طرح سے حالات معلوم کیے جائیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تیرتا ہوا جاتا ہوں اور میں یہ حالات معلوم کر کے لاتا ہوں۔ تو اس وقت کے جو مسلمان تھے تو انہوں نے یہ پرانے دور میں نا ایسے وہ سکنز ہوتی تھی، وہ جیسے پاؤچ ہوتے ہیں نا پانی کے بڑے بڑے، اس طرح کے انہوں نے بنائے ہوتے تھے، وہ پانی پینے کے لیے لوگ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس میں ہوا بھری اور لائف جیکٹس کے طور پہ نا ان کو دی۔ تو یہ سوئم کرتے ہوئے دریائے نیل سے ایک طرف سے گئے اور دوسری طرف گئے، جو کہ اچھا خاصا لمبا رستہ تھا۔ تو اتنے زیادہ ڈٹرمنٹ اور اتنے زیادہ بہادر تھے، انہوں نے دریائے نیل پورا کراس کیا اور جو وہ جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کو دیکھا، اور پھر واپس آ کے انہوں نے مسلمانوں کو خوشخبری دی، اسی طرح سوئم کرتے ہوئے واپس آئے اور خوشخبری دی کہ نجاشی جیت رہا ہے۔ تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب یہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے حبشہ سے
تو 3 لوگ تھے کہ جنہوں نے ہجرت جو تھی نا وہ بڑے دھڑلے سے کی، اوپنلی کی تھی. باقی سب جو مسلمان تھے انہوں نے چھپ چھپ کے کی تھی، کہ کیونکہ کفار جو تھے وہ ظلم کر رہے تھے اور شہید کر دیتے تھے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے کھل کے جو ہے نا پہلے طواف کیا اور کھڑے ہو کے للکارا کہ ہے کوئی جو کہ اپنے گھر والوں کو اپنے پیچھے روتا چھوڑنا چاہے تو آ کے روک لے مجھے. تو ایک وہ تھے جنہوں نے ایسے کھلم کھلا ہجرت کی تھی. دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بھی ایسی ہجرت کی تھی اوپنلی، کوئی ڈر نہیں تھا. تیسرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ایسی ہجرت کی کہ کفار کو آ کے للکارا تھا اور کہا تھا کہ کوئی روکنا چاہتا مجھے تو روک لو. تو بہت زبردست فائٹر، تو کوئی آگے نہیں بڑھا ان کو روکنے کے لیے. تو اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے جب وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مدینہ منورہ میں بھی یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. سب سے پہلے غزوہ بدر کا موقع پیش آیا تو اس میں بھی یہ پیش تھے. غزوہ بدر کے موقع پہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 313 صحابی اور صرف 2 گھوڑے. اور ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ بڑے زبردست فائٹر تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو وہ گھوڑا دیا گیا. پھر انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پہ امامہ باندھا ہوا تھا اور انہوں نے یلو رنگ کا امامہ باندھا تھا، یلو کلر کا. اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے انہوں نے بھی اسی کلر کا امامہ باندھا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا وہ امامہ ایسا پسند آیا کہ فرشتوں کو بھی اسی کا حکم دیا، فرشتے اسی رنگ کے امامے کے ساتھ آئے تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے غزوہ بدر کے موقع پہ بھی بہت بہت دلیری سے لڑے تھے. جس طرف نکل جاتے تھے ادھر ہی لوگوں کو، ادھر ہی دشمنوں کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے. اور غزوہ بدر کے موقع پہ بھی ایک بہت بڑا کفار کا ایک پہلوان تھا، تو اس کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے گرایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہ جا کے پکڑو اس کو. تو یہ گئے، انہوں نے اس کے ساتھ یہ گتھم گتھا ہو گئے اور پھر اس کو قتل کیا. پھر اس طرح ایک اور پہلوان تھا، وہ آیا، اس نے بھی پوری زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، پورے جسم کو اس نے ایسا زرے میں کیا ہوا تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دور سے ہی اپنی ایک برچھی تھی، برچھی ہوتا ہے چھوٹا نیزہ، دور سے ہی مارا اور سیدھا اس کی آنکھ میں ہی مارا، وہیں سے مر گیا. تو پھر انہوں نے اس کی لاش پہ پاؤں رکھے وہ برچھی نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا لڑنا ایسا پسند آیا تھا کہ وہ جو برچھی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لی، کہا کہ یہ مجھے دے دو. تو وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ان کے دور خلافت میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، پھر جو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، تو انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی تھی خلفاء سے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، کہ یہ نشانی ہے میرے والد کی اور جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، تو یہ آپ مجھے دے دیں. تو پھر اسی طرح غزوہ احد کے موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جو بہت جانثاری کے ساتھ لڑ رہے تھے، کیونکہ غزوہ احد پہ بہت ایک ٹف ٹائم آیا تھا، تو اس میں بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. اور غزوہ خندق کے موقع پہ بھی ان کا بڑا اہم رول تھا. غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معلومات لینی تھی دشمنوں سے، غالباً بنو قریظہ سے لینی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان سے لینی تھی، دوسرے میں آتا ہے کہ خندق کے پار جو کفار تھے ان سے لینی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے معلومات فراہم کرے گا، کیونکہ یہ جو جاسوسی کا کام ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اگر پکڑے جائیں تو سیدھی جان جاتی ہے. تو اسے زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا
تو پھر یہ کھڑے ہوئے، جب 3 دفعہ پوچھا تو یہی کھڑے ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور پھر دشمنوں کے اندر سے انٹیلیجنس یہ فراہم کرتے تھے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے۔ پھر اسی طرح جو خیبر کے موقع پہ ایک آخری قلعہ جو تھا وہ کموس کا قلعہ تھا، تو اس کا جو حکمران تھا، جو یہودی جو وہاں کا حاکم تھا، وہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا، تو جب وہ باہر نکلا لڑنے کے لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو فوراً ہی وہیں پہ ختم کر دیا۔ اب جیسے ہی اس کو قتل کیا تو اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کا نام تھا یاسر، وہ نکلا غضبناک ہو کے، اور وہ ڈیل ڈول میں بھی بہت بڑا تھا، تو مسلمان چونکہ بہت لڑ رہے تھے اور اتنا ٹائم گزر گیا تھا تو تھکے ہوئے بھی تھے، اور اس طرح سے تو جب وہ یاسر جو وہ پہلوان تھا وہ نکلا باہر لڑنے کے لیے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آگے بڑھے کہ اس کو میں دیکھتا ہوں، تو واضح طور پہ نا ان میں ڈفرنس فیل ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو پہلوان تھا وہ ڈیل ڈول میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا بیٹا جو ہے وہ مارا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو ان کی والدہ تھی نا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی غزوات کے موقع پہ، جنگوں کے موقع پہ جو صحابیات آگے آگے ہوتی تھیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں سے تھی۔ غزوہ احد کے موقع پہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت دفاع کیا، پھر اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پہ بھی یہ گئی ہوئی تھی، اور تو اس لیے ان کا بہت اہم رول ہوتا تھا، تو اس وقت اس کو بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی ہرایا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مختلف چونکہ مہمات چل رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین پہ گئے تو وہاں پہ بھی کیونکہ کچھ تیر انداز تھے کفار کے جو کہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، وہ نکلے تھے اور انہوں نے بڑا شدید حملہ کیا تھا، تو اس حملے کو بھی واپس پلٹنے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کردار تھا، بہت بڑے اچھے فائٹر تھے، تو اس وجہ سے بڑی دلیری سے لڑتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ غم ان پہ بہت زیادہ ہوا، اتنا غم ہوا تھا، اتنا غم ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو بالکل یہ خاموش ہو کے نا پیچھے ہوتے تھے، یعنی کہ اتنا نہیں لڑتے تھے، مختلف غزوات میں بس گھر میں وقت گزارتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ سے یہ پھر جہاد میں شامل ہوئے اور مختلف مہمات میں انہوں نے جانا شروع کیا۔ تو اسی طرح ایک جنگ ہوئی، جنگ وہ غالباً یہ مصر کی طرف جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے وہ گئے تھے تو وہاں پہ کچھ جنگیں ہوئی، تو اس جنگ میں ایک قلعہ تھا مصر کا جو کہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، کچھ کمک بھیجیں، کچھ دستے بھیجیں تاکہ ہم یہ قلعہ فتح کر سکیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4000 صحابہ کو بھیجا اور ان 4000 میں ایک ایک ہزار پہ ایک ایک سردار رکھ کے بھیجا، تو وہ جو 4 سردار تھے اور 4000 صحابہ تھے، تو ان 4 سرداروں میں بھی ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے، تو جب یہ فوج بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا کہ آپ کے پاس 4000 فوجی آ رہے ہیں اور 4 سردار آ رہے ہیں جن میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک ہزار کے برابر ہے، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک ایک ہزار کے برابر سمجھا جاتا تھا، تو اس طرح کل ملا کے اس فوج کو آپ نے 8000 سمجھنا ہے۔ تو جب یہ دستہ وہاں پہنچا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا، کیونکہ یہ
پرانے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی تھے، دین میں بھی بہت آگے تھے، تو ان کو سپہ سالار بنا دیا۔ تو انہوں نے وہاں پہ چکر لگایا، دیکھا کہ کس طرح ہم قلعہ فتح کر سکتے ہیں، بڑی کوشش کی، ٹرائی کی، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بڑے جوش میں آ کے نا کہا کہ میں اپنی جان مسلمانوں کے لیے میں قربان کرتا ہوں، اور یہ کہہ کے انہوں نے بڑی زور سے حملہ کیا اس قلعے پہ۔ مسلمان آرمی جو تھی وہ پیچھے سے پتھر برساتی تھی، اور کچھ مسلمان جو تھے نا انہوں نے آگے حملہ کیا۔ تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے ایک سیڑھی بنوائی، یہ سیڑھی کے ذریعے اس قلعے کی فصیل ہوتی ہے جو کہ دیوار ہوتی ہے، اس پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ مقابلہ کرنے لگے کفار سے، یہاں تک کہ لوگ سمجھتے تھے بس ابھی یہ شہید ہو گئے۔ تو مقابلہ کرتے کرتے ایسا زبردست انہوں نے مقابلہ کیا کہ اس فصیل میں جتنے محافظ تھے ان کو کاٹا اور نیچے اترے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ پھر مسلمان آرمی جو تھی نا وہ اندر آ گئی اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو وہ قلعہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی برکت سے فتح ہوا مصر کا۔ پھر اسی طرح جنگ یرموک جو تھی اس میں تقریباً مسلمان جو تھے وہ 30-40 ہزار تھے، جبکہ کفار جو تھے وہ 3 لاکھ تھے۔ تو ایسی جنگ چل رہی تھی، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کچھ مسلمانوں کا جو ایک گروپ تھا اس کو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ تو ان کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے کہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ آگے بڑھیں، آپ ان کی نا صفوں کو چیریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو حملہ کر دوں گا، تم میرے ساتھ نہیں آ سکتے، اپنے ساتھیوں کو ایسے کہا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کریں، ہم آئیں گے پیچھے۔ تو انہوں نے اکیلے ایسا حملہ کیا کہ وہ کفار کی صفیں چیرتے ہوئے نکل گئے، اور واقعی ایسا ہوا کہ جو باقی جو مسلمان ساتھی تھے وہ اس طرح سے حملہ نہیں کر سکے اور ان کے ساتھ نہیں چل سکے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے ہی چیرتے ہوئے آگے گئے اور اسی طرح چیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو ایسے زبردست فائٹر۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان کے سینے کو دیکھا، تو اپنے کپڑے بدل رہے تھے، تو جب قمیض اتاری تو کسی نے سینے کو دیکھا تو بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے ایسا سینہ تو ہم نے کسی کا نہیں دیکھا، اتنے زخم۔ تو فرمایا کہ یہ سارے وہ زخم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں مجھے لگے۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ کہ ایسی عجیب ان کی باکمال زندگیاں تھیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت زیادہ مسلمانوں پہ خرچ بھی کیا کرتے تھے، بہت زیادہ فیاض تھے، جہاں موقع ہوتا تھا خرچ کرنے کا تو تمام صحابہ کی طرح یہ بھی کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک دفعہ اتنا مال اکٹھا ہوا کہ تقریباً ان کے پاس 1000 غلام اکٹھے ہو گئے۔ تو 1000 غلام تھے اور وہ کماتے تھے، اور جو وہ کما کے لاتے تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سارا کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے۔ اپنی ذات کے لیے اتنی درویشانہ زندگی تھی۔ اور صحابہ میں ایک اور کمال بات یہ تھی کہ دنیا میں نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے، وہ چیزوں سے ڈرنے لگ جاتا ہے، وہ اس کا مرنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ لائف اتنی لگزوریس ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ حضرات عجیب تھے، ان کے پاس اللہ نے دنیا بھی ان پہ کھولی، لیکن ہمیشہ یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ ان صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بتا دیا تھا کہ شہید ہوں گے، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی بڑی گہری دوستی تھی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہوا ہے تو اس وقت چونکہ خوارج کا فتنہ بہت زیادہ تھا اور مسلمانوں میں ایک ڈسپیوٹ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، ان کو لوگوں نے جنہوں نے شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، یعنی کہ انہی اصحاب میں سے تھے جو یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا جائے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل بدلہ ہم نے لینا ہے، لیکن پہلے ہم ذرا
اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اسٹرانگ کر لیں، کیونکہ نئی نئی خلافت سنبھالی ہے، اتنے فتنے ہیں. تو یہ کانفلکٹ اتنا بڑا تھا کہ مسلمانوں کی آرمیز جو تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت گئی ہوئی تھی، تو یہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب دو بیٹوں کی لڑائی ہو تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے درمیان صلح کروا دے. جب بڑے موجود ہوتے ہیں تو بڑوں کی ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ چھوٹوں میں لڑائی نہ ہونے دیں، صلح کروائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پھر ان کے ساتھ آئی تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دونوں طرف بات کر لی، صلح ہونے لگی تھی. لیکن رات کے آخری پہر کچھ فسادی تھے کہ وہ آئے اور انہوں نے بیچ میں کھڑے ہو کے کچھ نے ایک گروہ ایک لشکر کی طرف تیر چلائے، کچھ نے دوسرے لشکر کی طرف تیر چلائے، اور محسوس ایسے ہوا جیسے عہد شکنی ہوئی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا. وہ سازش کی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہرحال ایک جنگ واقع ہوئی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس جنگ میں جب آگے بڑھے ہیں تو دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے ہیں لڑائی کے لیے. اب اسے کیا عجیب معاملہ تھا، اور کہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کیا ایک وہ ٹائم ہوگا، اور ان مسلمانوں کے لیے کہ اتنی آپس میں محبتیں اور اتنا سب کچھ تھا، لیکن بہرحال ایک امر واقع ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ امت بکھر رہی تھی، اور یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار سے لڑا کرتے تھے، ایسا فتنہ ہوا، ایسی جو ہے نا وہ بیچ میں منافقوں نے اور دشمنوں نے ایسی سازشیں کھیلی کہ مسلمان ایک دوسرے کے آگے آمنے سامنے ہو گئے. تو جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رکو میں بات کرتا ہوں زبیر رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر، آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ اور میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ان کے سامنے تھے، تو آپس میں ان کی بہت دوستی تھی، بہت محبت تھی. لیکن صحابہ کا دین کے لیے اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ اس وجہ سے کوئی بھی دین کی بات ہوتی تھی تو بس اس میں اڑ جاتے تھے. تو اب جنگ کا موقع اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسی ایک عجیب یاد ان کو یاد دلائی اور کہا کہ یاد ہے وہ موقع جب آپ اور میں ایسے جا رہے تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس طرح جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ تم آپس میں بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، تمہاری دوستی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آپس میں بہت دوستی ہے، بہت بنتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زبیر آپ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور اس وقت آپ ناحق لڑیں گے. تو زبیر آپ کو یہ بات یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تو فوراً حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے مجھے یاد نہیں تھی، لیکن اب مجھے یہ واقعی میں یہ بات یاد آ گئی کہ واقعی ایسا معاملہ ہوا. اور جیسی یہ بات یاد آئی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسی وقت وہاں سے پلٹ گئے، اس جنگ سے پلٹ گئے اور سوچا کہ بس میں یہاں سے جاؤں اور میں مدینہ منورہ جاؤں. چونکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو بہت کوشش کر رہے تھے کہ لڑائی نہ ہو اور بس کسی طرح صلح ہو جائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی تو فوراً مڑ گئے وہاں. تو اب جب مڑ گئے اور واپس جا رہے تھے تو ایک شخص تھا وہ ان کی طاق میں بیٹھا تھا، یہ خوارج میں سے تھا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صف میں شامل تھا، ان کے لشکر میں شامل تھا، یہ طاق میں بیٹھا تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب واپس جا رہے تھے تو ایک موقع پہ نماز کے لیے رکے، تو نماز میں سجدے کی حالت پہ گئے تھے تو وہ شخص طاق میں بیٹھا تھا، اس نے وار کیا اور یہ سجدے کی حالت میں شہید ہو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت شہادت ملی. اور شہید کر کے اپنی طرف سے یہ ان کی چیزیں اور ان کا سامان، ان کی زرہ وغیرہ لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ دیکھیں میں نے زبیر کو قتل کر دیا اور یہ میں نے
یہ آپ کا دشمن تھا اور میں نے اس طرح سے قتل کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اتنے غمزدہ ہوئے اور کہا جا بدبخت، اس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا، کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو ان کو شہید کر. میری تو ان کے ساتھ اتنی دوستی تھی اور اتنا تعلق تھا. تو صحابہ کی آپس میں بڑی محبت تھی. یہ بیچ میں کچھ منافقین تھے جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور وہ پروپیگنڈا آج تک کچھ لوگ کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے، اور وہ شخص جو تھا جس نے یہ معاملہ کیا تھا وہ پھر وہاں سے بھی چلا گیا تھا، کیونکہ وہ خوارج میں سے تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اصحاب سے سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائے، اور ان کی صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان حضرات کے اندر آ گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کچھ قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله.